رسول خدا کی ایک حدیث بہت مشہور ہے کاسنی کے حوالے سے کہ بے اولادی کا جو مسئلہ ہے، یعنی کہ جن لوگوں کو اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے ان کی یہ بیماری جو ہے کاسنی سے دور ہو سکتی ہے اگر کاسنی کے پتے وہ دھو دھو کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آغا عباس۔ میں 2 ویڈیو میری ٹیم اپلوڈ کر چکی ہے فیس بک پیج پر کاسنی کے حوالے سے۔ تیسری ویڈیو ابھی اپلوڈ ہونے جائے گی۔ بے اولادی کے جو امراض ہیں وہ کاسنی کی سبزی سے دور ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آج کی جو ویڈیو ہے، چونکہ میں نے اپنے فیس بک پیج پہ آپ کے سوالوں کے جواب میں، آپ لوگوں نے سوال یہ پوچھے کہ کاسنی سبزی کراچی میں کس جگہ سے ہمیں دستیاب ہوگی اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی کہاں سے ہم اسے پا سکتے ہیں، کہاں سے خرید کر سکتے ہیں۔ تو آج یہ ویڈیو صرف اس لیے ہے کہ آپ کراچی میں کہاں سے یہ کاسنی کی سبزی خرید سکتے ہیں، اور کاسنی کی سبزی کے حوالے سے آپ لوگوں نے ایک سوال اور پوچھا ہے کہ اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا تھا، لیکن آج میں پھر اس کو ریپیٹ کروں گا، اور آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ کاسنی سبزی کہاں سے ہمیں اویلیبل ہوگی کراچی میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں، اور پاکستان سے باہر بھی جن جگہوں سے آپ کاسنی سبزی خرید سکتے ہیں میں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کاسنی سبزی کو انگلش میں چکوری لیوز کہتے ہیں۔ یہ ہرے رنگ کے پتے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں یہ۔ اور کاسنی سبزی کو انگلش میں چکوری لیوز کہتے ہیں۔ ہمارے کراچی میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا، سول ہاسپٹل ہے کراچی کے اندر، اس کے سامنے ایک گلی ہے جہاں ہومیوپیتھک کی دکانیں ہیں۔ وہاں اس گلی میں اور اس گلی کے اطراف میں فٹ پاتھ پر جڑی بوٹیوں والے جڑی بوٹیاں سجا کے، فریش جڑی بوٹیاں سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں والوں کی دکان پر، یعنی کہ فٹ پاتھ پر ہی ان کی دکان ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو یہ کاسنی کی سبزی بآسانی ملے گی۔ جس اسٹریٹ کے بارے میں نے بتایا کہ ہومیوپیتھک کی دوائیاں اس اسٹریٹ پر بہت ساری ان کی دکانیں ہیں ہومیوپیتھک والوں کی، اس اسٹریٹ پر یہ آپ کو فٹ پاتھ پر جڑی بوٹیوں والے بیچتے ہوئے ملیں گے۔ 4 یا 5 ہیں اس اسٹریٹ پر، اور اس اسٹریٹ کی اطراف میں جو دوسری روڈ ہے اس پر بھی یہ آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ اچھا، کاسنی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کاسنی گردوں کے امراض کے لیے کاسنی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ کاسنی آپ کے گردوں کے تمام امراض کو دور کر سکتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے علاوہ بیرون ملک میں اور ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹرز کاسنی اپنے ڈائلیسس کے مریضوں کو کھلاتے ہیں۔ ڈاکٹرز وہاں کے کاسنی اپنے شوگر کے، جو ہائی شوگر کے مریض ہیں، جن کی شوگر بہت زیادہ ہائی رہتی ہے، ان کو یہ کاسنی کھلاتے ہیں، جبکہ یہ نسخہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسخہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس بات کو نہیں جانتے کہ کاسنی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو وہ میرے فیس بک پیج پر آن کے لکھ دیتے ہیں کہ یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میں ان لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ کاسنی کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمایا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا یا آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو کتابیں ہیں اس میں کاسنی کے حوالے سے رسول خدا کے بھی اقوال ہیں، رسول خدا کی بھی حدیث ہے، اور ائمہ اہل بیت کی بھی حدیثیں ہیں کاسنی کے حوالے سے۔ رسول خدا کی ایک حدیث بہت مشہور ہے کاسنی کے حوالے سے کہ بے اولادی کا جو مسئلہ ہے، یعنی کہ جن لوگوں کو اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے ان کی یہ بیماری جو ہے کاسنی سے دور ہو سکتی ہے اگر کاسنی کے پتے وہ دھو دھو کر صاف کر کے کھائیں گے
تو چبا چبا کے کھائیں گے، اسپمس کاؤنٹ آپ کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، مادہ تولید میں حیاتیاتی جراثیم کا بے حد اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کاسنی کے پتے مرد کو کھانے چاہیے۔ اور دوسری بھی مردانہ بہت سارے امراض جو ہیں کاسنی سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ اور گردے کے جو مریض ہیں، جن کے گردوں میں پتھری ہے یا جن کے گردے شیلنگ ہو چکے ہیں، جن کے گردوں پہ ورم ہے، ان کے لیے بھی کاسنی بہت کارآمد ہے۔ اور ڈائلیسس کے مریض بھی اگر کاسنی کھائیں گے تو ان کو بڑا افاقہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ کاسنی میں اللہ رب العزت نے بہت شفا رکھی ہے۔ اور شوگر کے جو مریض ہیں، دیکھیے کاسنی چونکہ آپ کے گردے جو کہ فلٹر پلانٹس ہیں، کاسنی گردوں کی صفائی کرتی ہے، گردوں کو واپس درست کرتی ہے، جو بیماریاں گردوں کی ہوتی ہیں ان کو دور کرتی ہے۔ گردے چونکہ آپ کا جو بلڈ ہے اس کو فلٹر کرتے ہیں۔ اب جب گردے صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں تو وہ جو آپ میٹھا کھاتے ہیں، شوگر کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں کھاتے ہیں، وہ شوگر آپ کے خون میں ہی گردش کرتی رہتی ہے اور وہ صحیح سے فلٹر ہو کے یورین کے ذریعے سے وہ شوگر پاس نہیں ہوتی آگے۔ اس لیے وہ شوگر آپ کے خون میں بڑھتی رہتی ہے۔ آپ انسولین بھی لگاتے ہیں، ٹیبلٹس بھی کھاتے ہیں، ایلوپیتھک دوائیاں بھی کھاتے ہیں، حکیمی پھکیاں بھی کھاتے ہیں، اور طرح طرح کی دوسری جڑی بوٹیاں بھی کوٹ کے چھان کے آپ پھٹک کے سب کر کے کھاتے ہیں، لیکن آپ کی شوگر کنٹرول ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ لیکن جب آپ کاسنی کھاتے ہیں تو یہ آپ کے گردوں کو صحت بخشتی ہے، اور صحت بخشنے کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ کے گردوں کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ صحیح سے آپ کے بلڈ کو فلٹر کر سکیں، تو وہ آپ کے بلڈ میں جو شوگر ہوتی ہے وہ یورین کے ذریعے سے آگے پاس ہو جاتی ہے اور آپ کے بلڈ میں سے شوگر بہت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو مریض کھانا کھانے کے بعد 450-500 شوگر رہتی ہے، ان کی شوگر 15 سے 20 دن میں، کسی کو تو 10 دن میں بھی شوگر کافی حد تک کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ 200 یا 200 کے اندر ان کی شوگر 15 دن کے اندر ہی آنا شروع ہو جاتی ہے رینڈم میں۔ اور فاسٹنگ میں جن کی شوگر 200، 250 یا 180 کے قریب آتی ہے، ان کی شوگر بھی 120، 130، 140 کے قریب پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے آپ کاسنی کھاتے رہتے ہیں ویسے ویسے آپ کی شوگر مستقل کنٹرول میں آپ کے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کاسنی اگر آپ کو وہاں تک پہنچنے میں دشواری ہو تو آپ پنسار کی دکان سے، کسی اچھے پنساری سے آپ کاسنی کے بیج لے لیجئے۔ تخم کاسنی کہتے ہیں، تخم کاسنی کہتے ہیں۔ کاسنی کے آپ بیج لے لیجئے، ان بیجوں کو اپنے گھر میں گملوں میں بھی آپ اگا سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس کیاری ہے یا کچی جگہ تھوڑی سی موجود ہے تو اس کچی جگہ پر بھی آپ اس کو اگائیے، تو وہ بہت جلدی آپ کو گھر سے ہی آپ کے انشاءاللہ میسر آ جائے گی اور آپ کے گھر میں ہی آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے، اگر کاسنی کے پتے نہ ملیں تو تخم کاسنی کو بھی آپ ابال کے جوشاندہ بنا کے، قہوہ بنا کے اس کا پی سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملانا۔ تخم کاسنی آپ 1 ٹیبل اسپون کے قریب لیجئے، 2 کپ پانی جو چائے والا کپ ہوتا ہے، 2 کپ پانی آپ ڈالیے، اس میں 1 ٹیبل اسپون تخم کاسنی ڈالیے اور اس کو جوش دیجئے۔ جب وہ پانی جوش کھانے کے بعد 1 کپ رہ جائے تو اس پانی کو آپ چھان کر پی لیجئے گرم گرم۔ اس سے بھی آپ کی شوگر انشاءاللہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے گردے انشاءاللہ تعالی صحت یاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کو بے اولادی کا مسئلہ ہے تو اگر وہ مرد کاسنی کے پتے کھائے تو بہت تیزی سے مادہ تولید میں حیاتیاتی جرثوموں کی تعداد بے حد بڑھ جاتی ہے
اور اللہ رب العزت اس شخص کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور کاسنی کھانے سے زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ کثرت سے جو لوگ کاسنی کھاتے ہیں ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہ کئی بیٹے بار بار ہر سال پیدا ہوتے ہیں جو مرد حضرات کاسنی کا استعمال رکھتے ہیں۔ اچھا، کراچی میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کاسنی کہاں ملے گی۔ اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں گاؤں دیہاتوں میں کاسنی باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے، اور انٹیریئر پنجاب میں بھی کاسنی باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے، وہاں سے تو آپ کو فری میں مل جائے گی۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ دیکھیے کاسنی کتنی قیمتی چیز ہے، یہ سبزی ہے اور کتنی زبردست انمول سبزی ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بے انتہا شفا رکھتی ہے اپنے اندر۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اسے ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں گائے بھینسوں کو کھلانے کے لیے اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اتنی بہترین چیز ہم گائے بھینسوں کے لیے اگاتے ہیں۔ اور اب چونکہ آپ لوگوں کو میں نے یہ اس کا ایک راز، 2-3 راز بتائے ہیں، اس کے بہت سارے راز ہیں۔ کاسنی سے بخار بھی اتارا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ویڈیو میری بہت طویل ہو جائے گی، پہلے ہی 11 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو مجھ کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا اور آپ کو ایک بے اولادی کے مسئلے پر بات کریں گے کہ کاسنی آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ والسلام، خدا حافظ۔